میں نے کہا میرے پیغمبر نے کتنی اچھی تعلیم دی. فرمایا جب تم نکاح کرو تو تمہارے گھروں میں سکون کیسے آئے گا, تمہارا گھر جنت سورگ کیسے بنے گا. یاد رکھو میرے بھائیوں, پیسوں سے گھر سکون نہیں بنتا, دولت سے گھر میں سکون نہیں آتا. یہ خوب سمجھ لیں, ہم دولت اور پیسوں کے ذریعے سے بہترین بیت خرید سکتے ہیں, بہترین گدا خرید سکتے ہیں, اے سی لگا سکتے ہیں, لیکن سکون اور نیند تو مالک ہی دیتا ہے. اگر وہ نیند دینے پر نہ آئے تو 1,00,000 روپے کے بیت پر بھی نیند نہیں آتی اور نیند کی گولیاں کھانی پڑتی. معلوم ہوتا ہے پیسوں سے سکون نہیں ملتا, سکون اللہ کی طرف سے, رب کی طرف سے, پالنہار کی طرف سے, اس مالک کی طرف سے ملتا ہے. ہم مکان شاندار بنا سکتے ہیں, سکون نہیں, سکون وہیں سے ملے گا. ہم پیسوں سے دوا خرید سکتے ہیں لیکن شفا نہیں خرید سکتے, شفا وہی دیتا ہے. اگر وہ شفا دینے پر آئے تو چپٹی دھول سے دے دیتا ہے, اور وہ شفا دینے پر نہ آئے تو 20 لاکھ کی دواؤں کے اندر جانے کے باوجود شفا نہیں ملتی. پیسوں سے شفا نہیں ملتی, پیسوں سے نیند نہیں ملتی, پیسوں سے سکون نہیں ملتا. پیسہ پراؤڈ کا ذریعہ نہیں ہے, پیسہ غرور کا ذریعہ نہیں ہے, پیسہ تکبر کا ذریعہ نہیں ہے. پیسہ نمرتائی, عاجزی, محبت, پیار, دوسروں کی ہمدردی کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے, غریبوں کے, لاچاروں کے, مجبوروں کے تعاون اور مدد کرنے والے ہو. اس لیے مالک نے ہم کو پیسے دیے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان کو دعا دی, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں سکون کیسے آئے گا. پہلی بات حضرت نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ ذرا گھر کا کام بھی کرو. بہت تفصیلی باتیں ہیں, میں اس وقت یہ تو انہوں نے جو باتیں کہی, میں نے کہا میں حدیث ہی سے اس کو سمجھا دوں کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا فرمایا. فرمایا حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں آتے کیا کرتے. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے میرے نبی گھر میں آتے تھے تو اگر میں آٹا گوندتی تو میرے ساتھ آٹا گوندنے بیٹھ جاتے تھے. اتنا بڑا نبی ہے, وہ اپنی بیوی کے ساتھ آٹا گوند رہا ہے, گھر میں جھاڑو دے رہا ہے, اپنا جوتا خود سی رہا ہے. محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہے یہ کہ ایک بیوی گھر میں ہے, آخر وہ بھی تو انسان ہے, اس کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. ہم ذرا اس کی تعاون کریں, اس کا مدد کریں. سیٹھ بن کر کے گھر میں نہ آئے. جو ہسبینڈ, جو شوہر سیٹھ بنتا ہے بیوی پر, وہ بیوی تو رہے گی لیکن محبت نہیں رہے گی. محبت اس سے نہیں آتی ہے, محبت نبی کی تعلیمات سے آئے گی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بیوی کی رائے کا اکرام بھی تو کرو. بیوی کی رائے, اس کی بات کا اکرام کرو. ہر وقت اس کو جھجک دینا, جا تو کون کہنے والی, تو کون بتانے والی, اس سے محبت نہیں ہوتی. حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ نے رائے دی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ خود بال منڈوا دیں, کپڑے اتار دیں, احرام کھول دیں, یہ لوگ صحابہ خود بخود کریں گے. حضرت نے ام سلمہ کی بات کو مان لیا, رائے کو مان لیا, سر کے بال منڈوا دیے, احرام کھول دیا, صحابہ نے پوچھے بغیر عمل شروع کر دیا. ایک عورت کی بات کو مانا آپ نے, ان کی رائے کو ٹھکرایا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں آتے تھے, ہم کو اچھی تعلیم دیتے تھے. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو اچھی تعلیم دیں گھر کے اندر. فرمایا نبی گھر میں تشریف لاتے تو اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے, وہ بات بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے. فرمایا مومن کا پیٹ, کسی انسان کا پیٹ وہ دولت سے بھرتا ہی نہیں. ایک ہے تو دو, اور دو ہے تو تین, اور تین ہے تو چار, اور چار ہے تو پانچ, دو دکان ہے تو تین ہو جائیں, تین ہے تو چار ہو جائیں. فرمایا اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے, بس یہ لالچ 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 دوڑتا ہی رہتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی, یعنی جب موت ہو جاتی ہے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے. اس کی لالچ ہی کبھی ختم نہیں ہوتی. بس یہ تو مرے گا تب قبر کی مٹی سے اس کی آنکھیں بھر جائے گی.
یہ بار بار اس لیے کہتے تھے گھر میں تاکہ اپنی بیویوں کو یہ تعلیم ملے کہ دنیا کے چکر میں نہ جاؤ، مالک کے چکر میں جاؤ. دنیا کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو، خالق کو راضی کرنے کی فکر کرو، مالک کو راضی کرنے کی فکر. آپ نے ایک بات میں ارشاد فرمایا، بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے باب میں، دیکھو بہت پیاری بات، اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ، اپنے دل پر اس بات کو لکھ کر لے جاؤ. ہمیں اتنی بہترین تعلیم دی ہے مختارن جی کہ اس کو لکھنے کے قابل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے باب میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جو تم سے نیچے ہو اس کو دیکھو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا. اور اگر تم اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی تمہیں سکون نہیں ملے گا. اگر تمہیں دو بیڈ روم کا فلیٹ ہے تو تم ایک بیڈ روم والے کو دیکھو، تمہیں سکون ہوگا کہ اس کے پاس تو ایک ہی بیڈ روم ہے، میرے پاس تو 2 بیڈ روم ہے. اگر میرے پاس ایک بیڈ روم ہے تو میں جھونپڑی والوں کو دیکھوں کہ یہ تو جھونپڑوں میں رہتے، میرے پاس کم سے کم ایک بیڈ روم تو ہے. اور اگر میں جھونپڑی میں رہتا ہوں تو میں فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو دیکھوں، جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں نیچے، اور ان کی اولاد ان کے ماں باپ کو پوچھتی ہے ابا رہنے کا مکان کب ملے گا؟ تو روتے ہوئے باپ کہتا ہے میں نے فٹ پاتھ پہ زندگی گزاری ہے، تو نے بھی یہیں گزارنی. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے باب میں، اگر نیچے والوں کو دیکھو گے سکون مل جائے گا. اور اگر اوپر والوں کو دیکھو گے کہ میرے پاس تو ایک فلیٹ ہے، اس کے پاس تو بنگلہ ہے، اور میرے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس تو بہت اعلیٰ ہے، اور میرے پاس تو ماروتی ہے، اس کے پاس تو انووا ہے، اور میرے پاس انووا ہے، اس کے پاس مرسیڈیز ہے. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، سکون نہیں ملے گا. سکون چاہتے ہو زندگی میں، اپنے سے نچلوں کو دیکھو، دلوں میں سکون ملے گا. اور دین کے باب میں، رب کو یاد کرنے کے باب میں، خالق کی عبادت کے باب میں اپنے سے نیچے والے کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. بدل دیا. دین عبادت کے باب میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. یہ 5 نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میں صرف جمعہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ خوب خرچ کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ بھاونا رکھو گے اور دین کے باب میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، اللہ کی محبتیں ملے گی. ظاہر سی بات ہے مالک کی محبت لینا ہے تو مالک کا کام کرنا پڑے گا. دنیا کا دستور ہے فیکٹری کا مالک راضی نہیں ہوتا جب تک میں کام نہ کروں، تو وہ مالک بھی کیسے راضی ہوگا اگر میں اس کا کام نہیں کرتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں. یہ تعلیمات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے. اس نے بزنس مین کو بھی تعلیم دی. ہمارے نبی نے بزنس مین کو تعلیم دی. کیا تعلیم دی؟ فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو. بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ مال جہاں کا ہے وہ بتا دو اس کو. یہ نہیں کہ مال انڈیا میں بنا ہے اور سکہ انڈونیشیا کا لگ رہا ہے. مال انڈیا میں بنا ہے اور اس پر چائنا کا سکہ لگایا گیا ہے. ایسا نہ کرو، یہ دھوکہ ہے. اور پیغمبر نے فرمایا جو دھوکہ دے کر بیچتا ہے وہ آج تو پیسے کما لے گا لیکن کل کو اوپر والے کی طرف سے وہ حالات آ جائیں گے کہ بیماریوں میں پڑ جائے گا. یہ نہیں تو اس کی اولاد حالات اور پریشانیوں میں جائے گی. اس لیے آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے، فراڈ کرے، وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی میرا نہیں ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے. روایتوں میں ہے کہ اس زمانے میں گھوڑے بیچے جاتے تھے تو گھوڑے خراسان سے آتے تھے اور اس کو بڑا نام دے کر بیچا جاتا تھا دوسری جگہوں کا. آپ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے. یہاں تک کہ
ایک صحابی ہے جریر ابن عبداللہ بذلی، یہ ان کے ششیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابی ہے، صحبت صرف 6 مہینہ ملی، 6 منتھ، زیادہ نہیں۔ رمضان میں ایمان لائے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام 11 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گئے، وفات ہو گئی، 6 مہینہ صحبت ملی، لیکن اس صحبت سے اتنا لیا کہ جریر ابن عبداللہ مارکیٹ میں گھوڑا خریدنے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شیشیوں کو کیسا بنایا تھا، صحابہ کو کیسی تعلیم دی تھی۔ بازار میں گھوڑا خریدنے گئے، مالک سے کہا یہ گھوڑا مجھے خریدنا ہے، کتنے میں؟ کہا 300 درہم۔ حضرت اس پر راؤنڈ لگایا بیٹھ کر دیکھنے کے لیے اور فرمایا تیرا گھوڑا 300 کا نہیں 400 کا ہے۔ کہا میں تو 300 میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ 400 دینا چاہتے۔ ایک راؤنڈ لگایا، فرمایا تیرا گھوڑا 500 کا ہے۔ بڑھاتے 700 تک لے گئے اور اس کو 700 درہم دیے اور گھوڑا خریدا۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے 300 میں آپ کو کہا تھا، آپ اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں 700۔ آپ نے فرمایا میں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو مجھے میرے نبی نے کہا تھا ہر ایک سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ہر ایک سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ یہاں میں تیرے گھوڑے کو سستا لے لیتا، ہو سکتا ہے تو کسی مجبوری کی وجہ سے سستا بیچ رہا ہے، تیری مجبوری کوئی ہے اس لیے سستا بیچ رہا ہے، میں اگر سستا لے لیتا تیری مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا بنتا۔ میرے نبی نے منع فرمایا ہے کسی غریب کی غریبی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی بیوہ کی بیوگی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی پریشان حال کی پریشان حالی سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آپ نے 700 درہم دیے۔ پھر اس سے پوچھا اتنا قیمتی گھوڑا تو 300 میں کیوں بیچ رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے میری 2 بیٹیوں کا نکاح کرانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے سستے میں مارکیٹ میں رکھا۔ فرمایا میں تیری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں، اپنے مالک کو جواب کیا دوں گا؟ یہ تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم سے، آج ہم غریبوں کے مکان کو مفت میں پرانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کے کھیت کو مفت میں پرانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شروع میں حال یہ تھا کہ جب جنازہ آتا، کسی میت کا، مرنے والے کا جنازہ آتا تو آپ پوچھتے تھے اس پر قرض ہے کسی کا کہ اس نے پیسے لیے ہو اور واپس نہ کیے ہو، ہے اس پر قرض؟ اگر یوں کہتے کہ ہاں اس پر قرض ہے، پیسے باقی ہے اس پر، تو حضرت فرماتے تھے میں اس کے لیے جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں دعا نہیں کروں گا اس کے لیے، تم دعا کر لو۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے قرضہ لے کر ہڑپ نہ کرو، کھا نہ جاؤ، ان کے پیسے واپس کرو، یہ ایک امانت ہے، تمہیں اس امانت کو واپس کرنا چاہیے۔ پھر جب آپ کے پاس فتوحات ہوئی اور پیسوں کا دروازہ کھلا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قرض دار مر جاتا ہے تو میں نماز بھی پڑھاؤں گا اور اس کی غریبی کی وجہ سے اس کا قرض بھی میں ادا کر دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کسی کا تعاون کرنا، اوپر والا تمہارا تعاون کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، یہاں یہ نہیں کہا مسلمانوں پر رحم کرو، سب کو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق، صرف مسلمان نہیں، مومن نہیں، الخلق ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے، یہ فیملی ہے پوری زمین پر بسنے والے، یہ سارے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ زمین پر بسنے والے، ان کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو وہ سب اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ فرمایا عیال ہے اللہ کے،
میری فیملی سے کوئی مدد کرتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے. دنیا میں کسی کی مدد کروں گا مذہب کے اختلاف کو چھوڑ کر اوپر والا خوش ہو جائے گا کہ تم نے میری فیملی کی مدد کی, تعاون کیا. یہ اسلام ہے, یہ ایمان ہے جو ہم کو سکھایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اور یہی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے. یہ مدرسہ نمونہ ہے اس کا, سارے مدرسوں میں چلے جاؤ یہی تعلیم دی جاتی ہے. میں قسم کھا کر کہتا ہوں نہ مارنا سکھایا جاتا ہے, نہ دشمنی سکھائی جاتی ہے, نہ دہشت گردی سکھائی جاتی ہے, نہ کوئی اور بات سکھائی جاتی ہے. یہاں پریم سکھایا جاتا ہے, یہاں بھاونا سکھائی جاتی ہے, یہاں ہمدردی سکھائی جاتی ہے, یہاں محبت سکھائی جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو قریب نہیں ہوئے اور قریب نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور ایک غلط ذہن بنا لیا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے بڑھ کر پیار دینے والا کوئی نہیں ہے, محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر پیار دینے والا کوئی نہیں ہے. آپ نے وہ پیار دیا, وہ محبت کی تعلیم دی, وہ محبت کی تعلیم دی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں تعلیم دی جاتی ہے, پڑھایا جاتا ہے, تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار کی چادر بچھا رہے ہیں, ہمدردی کی چادر بچھا رہے ہیں, اور اس پیار کی چادر میں سب کو لے رہے ہیں. اور کیوں وہ پیار نہ دیتا؟ اس لیے کہ وہ اس کا بھیجا ہوا ہے جو خود پیار دینے والا ہے, جو خود محبت دینے والا ہے, جو رحمت پھیلانے والا ہے, جو رحمت کو اتارنے والا ہے. بہرحال اس رب کو, اس مالک کو, اس بھگوان کو, اس خالق کو جس کا کوئی آکار نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا آکار بتا سکتا ہے, کوئی نہیں بتا سکتا اس کا آکار. اس لیے کہ آکار اگر مانتے ہیں تو پھر منشیہ ہو جائے گا, اور منشیہ کبھی وہ رب نہیں ہو سکتا, وہ مالک نہیں ہو سکتا, وہ منشیہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا ہے, کبھی خالق نہیں ہو سکتا ہے. پھر اس خالق کو اس نے ہم میں کیا گن رکھے, کیا اچھی باتیں رکھی. ایک دو بات عرض کر دوں, یہ ساری باتیں میں نے انہی کی پیش کی ہے, صرف قرآن حدیث سے لے لیا, ورنہ بات وہی ہے جو ہمارے باپو نے بتائی کہ یہ کام کرنے کے ہیں, پیار کے, محبت کے, آپس میں اور دنیا میں پیار محبت کی شمعوں کو, چراغ کو روشن کرنا ہے, اس کی خوشبو پھیلانا ہے. دیکھیں اس رب کی کاریگری. میں جب نوالا اٹھاتا ہوں اس کو پہچاننے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مالک کیسا ہے. میں جب نوالا اٹھاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں مالک ہے کہاں؟ ارے مالک دکھائی نہیں دیتا, اگر وہ سامنے آ جائے تو ہم ان آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے, وہ تو وہ ہے. لیکن دنیا میں اس نے کچھ بتایا ہم کو, کچھ دلائل دیے. میں نے نوالا اٹھایا, منہ میں چبایا, روٹی, کدو, دودھی, جو بھی کھایا میں نے چبایا. چبانے کی حد تک تو میرے اختیار میں تھا, میں اپنے اختیار سے چبا رہا ہوں. آگے جب میں پیٹ میں لے جاتا ہوں تو دو نلکیاں چلتی ہیں, ایک سانس کی ہے اور ایک کھانے کی ہے. اب میرے اختیار میں نہیں ہے. سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کون لے جاتا ہے, اسی پر غور کرو تو مالک سمجھ میں آ جاتا ہے, اسی پر رب سمجھ میں آتا ہے, خالق سمجھ میں آ رہا ہے, اللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے کاریگر جس نے مجھ کو جنم دیا, جس نے مجھ کو وجود دیا. میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو پانی بھی یہیں سے پی رہا ہوں, کھانا بھی یہیں سے کھا رہا ہوں, لیکن جب بدن سے نکالنا کے وقت آیا تو اس نے لکوڈ کے لیے اور راستہ بنایا, پیشاب کے لیے اور راستہ بنایا, موتر کے لیے راستہ اور بنایا, اور موتی گندگی کے لیے اور راستہ بنایا. اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب لکوڈ کھانا یہیں سے گیا تو نکالنے کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہونا چاہیے تھا, دو کیوں بنائے؟ اس رب کی طرف سے جواب ملتا ہے, اگر نکالنے میں ایک راستہ بناتا تو موتی نجاست, موتی گندگی نکلنے کی جگہ پر لکوڈ
ہر وقت نکلتا رہتا، تیرے کپڑے صاف نہ ہوتے، میں تجھے صاف ستھرا رکھنا چاہتا تھا، اس لیے دو راستے بنائے، سبحان اللہ، پیشاب کا راستہ بھی الگ اور موتی نجاست کا راستہ بھی الگ۔ اس سے بھی ایک مالک، ایک پالنہار، ایک رب سمجھ میں آتا ہے۔